جناب کیپٹن صاحب، بہت ہی خوبصورت تنولی صاحب ذکر فرما رہے تھے، ارشاد کر رہے تھے، کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ جو تاریخ ساز کردار حکمران کے طور پر ہمارے ہاں ملتے ہیں اسلام میں، وہ صاحبان علم و فضل تھے اور تھنک ٹینک کے پیچھے نہیں چلتے تھے، ان کی رائے ضرور لیتے تھے، اور جوں ہمارے حکمرانوں میں خود علم اور فضل اور فن اور عملی تجربے کا فقدان ہونا شروع ہوا اور ان کا انحصار ماہرین پہ بڑھا، تو ہم نے بہت برے دن دیکھے۔ تو یہ جو عسکری ایک فگر ہے، یعنی ہیرو ہیں اور آئیڈیلائز کرتے ہیں، دشمنوں نے بھی تعریف کی ہے صلیبی جنگوں میں، دوسری صلیبی جنگ جو انہوں نے کی، جو پیش خیمہ بنی تیسری صلیبی جنگ کا اور براخل بیت المقدس کی فتح کا، تو آپ ایک فوجی کے طور پہ ان کے عسکری کردار کو، شخصیت کو اور ان کے اقدامات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ مومنین پر اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کا جو مرکز، محور اور اس کی تعلیمات کا جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خلافت عرضی کا قیام ہوا، اور خلفائے راشدین ماشاءاللہ انہوں نے کامیابیوں کے اور مثالوں کے اور کردار کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی قرآن کریم میں ہی لکھ دیا گیا کہ عالم اسلام کو عالم کفر سے ایک مستقل خطرہ ہے۔ واہ، فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا سبحان دیں، اللہ، جس طرح چراغ کو پھونک مار کر بجھایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں میں اہل خورشید صورت ایمان، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ علامہ سمودی نے یہ لکھا ہے، اور بہت سے جو کریٹکس ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد جو نام آیا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی اور ان کے بعد سلطان نور الدین زنگی، بلکہ ان کے والد محترم امیر عماد الدین زنگی کو بھی شامل کیجئے۔ بے شک۔ اور انہی کی تربیت میں، جیسا کہ تنولی صاحب نے بتایا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو ہے وہ تربیت انہوں نے کی۔ اب یہ دور اگر آپ دیکھیں کہ جو صلیبی جنگیں ہیں وہ تاریخ کا ایک بہت ہی پورا شب دور ہے، 1095 سے لے کے 1272 عیسوی تک، اللہ پونے 200 سال جو عالم عیسائیت ہے، وہ جو ان کے پوپ تھے، پوپ اربن، جو صلیبی جنگ اول کا روح رواں تھا، اور پھر اس کے بعد جو محرک اول، یعنی محرک کہنا چاہیے، روح رواں مثبت اصطلاح ہے، بہت شکریہ آپ نے اصلاح کر دی۔ اب یہ دیکھیے کہ جو پہلی صلیبی جنگ میں فلسطین پر اور یروشلم کے نام سے اس وقت حکومت ہوتی تھی، قبضہ کیا اور بہت زیادہ مسلمانوں کا قتال ہوا، ظلم بے شک بڑے کیے گئے، ظلم و بربریت کے مثالیں انہوں نے رقم کی۔ اب جو صلیبی جنگ دوسری ہے، اس میں سلطان یا امیر نور الدین زنگی کہنا چاہیے، وہ امیر تھے، اصل میں وہ سلجوق جو سلطنت تھی اس کے مقرر کردہ امیر تھے، اور جو عباسی جو حکومت ہے، ڈائنیسٹی ہے، یہ ان دنوں ذرا کمزور پڑ رہی تھی، اور مصر میں فاطمی بھی کمزور، مصر میں فاطمی کمزور ہو رہے تھے، چونکہ اسلام میں ایک پین اسلامزم، ایک وحدانیت کا وحدت کا تصور ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ جو ملٹیپل ریاستیں ہیں، اس کا اسلام میں کنسپٹ نہیں، ایک سیاسی مرکز ہونا چاہیے۔ اب سلطان جو امیر نور الدین زنگی، ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جب ان کو شام کا امیر مقرر کیا گیا تو ترکی کا جو جنوبی حصہ ہے، وہاں پر جو علاقہ ہے جس کو الیپو کہتے ہیں اور حلب بھی کہتے ہیں، وہاں پر جا کر انہوں نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے، اور باسفورس کراس کر کے میڈیٹرینین، جدھر استنبول ہے، یہ دوسری سائڈ پر ہے، بحر اوقیانوس کی دوسری سائڈ پر ہے، اس کے ساتھ علاقہ ہے ادیسا، جو اس وقت یونان میں ہوتا تھا اور آج کل ترکی کا حصہ ہے، اس کو عرفہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو اور بھی اس کا ایک نام ہے، جو ترکی کے پاس ہے یہ علاقہ۔ یہ 1144 میں امیر نور الدین زنگی نے فتح کیا،
تو اس نے عالم عیسائیت کے دل میں جو ہے نا بہت ان زیادہ کا بہت بڑا مرکز تھا، وہ بہت بڑا مخالفین مرکز اسلام تھا، کا۔ یہ مذہبی مرکز تھا۔ جی تو اس اپنے مذہبی طور پر یہ لوگ موٹیویٹ ہوئے، اور ہاں۔ یہ جو سرزمین فلسطین ہے، یہ تینوں جو مذاہب ہیں، یہود، اہل نصارہ اور پھر ہم عالم اسلام، آخری ملت فتح، واحدہ یہ ایک الکفر جی وہ ساری ملت واحدہ ہو گئی، اور یہ سارا مرکز ہے، یہ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ جی۔ اس کے لیے پھر یہ کہ یروشلم میں ایک حکومت قائم ہوئی تھی، اور جو سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہیں، جو 1144 میں جب انہوں نے فتح کیا سلطان نور الدین نے ادیسہ، تو وہاں پر دوسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ جی دوسری صلیبی جنگ میں سلجوق کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے نصرانیوں کو بھگا دیا۔ یہ دیکھیے کہ جو زنگی ڈائنیسٹی ہے، یہ صرف 50 سال رہی ہے۔ جہانگیر صاحب، بڑی عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نصرت اور فتح کے لیے بڑی سلطنتوں اور ان کے حکمرانوں کو منتخب نہیں فرمایا، یہ اعزاز عطا کیا ایک چھوٹے سے امیر کو، جو ایک محدود سے علاقے جس کو شامات کہا جاتا ہے۔ میں کہوں گا کہ جو جہاد میں آپ یہ کہہ لیں کہ یہ سرجیکل سٹرائک تھا۔ ہاں صرف 2 باپ بیٹا زنگی ڈائنیسٹی، اور پھر ان کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی 1187 میں فلسطین کو فتح کر کے بیت المقدس، اور 1193 میں دنیا سے پردہ کر گئے۔ یہ جو لوگ تھے یہ فقر کی تعلیم پر تھے۔ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شعر 3 سنانا چاہتا ہوں، ضرور۔ جو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ عہد صدیق از جمالش تازہ شد، عہد فاروق از جلالش تازہ شد، اور خسروی شمشیر و درویشی نگاہ، ہر دو گوہر از محیط لا الہ، فقر و شاہی واردات مصطفیٰ است، این تجلی ہائے ذات مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا این دو قوت از وجود مومن است، ای قیام و آن سجود مومن است۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ لوگ جو تھے، یہ فقر کا جو معیار ہے اس پہ پورے تھے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔